بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس نے آپ کو سارا دن سوچنے پر مجبور کر دیا ہو؟ کیا کبھی کوئی خوشی بھرا خواب دیکھ کر دل میں امید جاگی، یا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر گھبراہٹ محسوس ہوئی؟ آخر اسلام خوابوں کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ کیا ہر خواب کا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہر خواب سچا ہوتا ہے؟ اور کیا خوابوں کی بنیاد پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں خوابوں کی حقیقت، ان کی اقسام، اچھے اور برے خوابوں کے آداب اور ان سے متعلق عام غلط فہمیوں پر گفتگو کریں گے۔ یہ معلومات کسی فرقے یا مخصوص نظریے کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ خواب انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں خوابوں کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ اسی صورت میں بادشاہ مصر کا خواب بھی بیان ہوا، جس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری یا تنبیہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر خواب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم فرمایا۔ پہلی قسم نیک یا سچا خواب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے۔ دوسری قسم وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ڈرانے اور غمگین کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تیسری قسم وہ خواب جو انسان کے اپنے ذہن، خیالات، مصروفیات اور روزمرہ کے معاملات کا عکس ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہر خواب کو غیبی پیغام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا درست نہیں۔ اگر کسی شخص کو اچھا خواب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، خوش ہو، اور اگر چاہے تو کسی نیک اور قابل اعتماد شخص کو بتا سکتا ہے۔ لیکن اگر برا یا خوفناک خواب آئے تو اسلام نہایت خوبصورت رہنمائی دیتا ہے۔ ایسے خواب کے بعد بائیں جانب ہلکا سا 3 مرتبہ کارنے کی علامتی کیفیت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگے، خواب کسی سے بیان نہ کرے، اور اگر ممکن ہو تو کروٹ بدل لے یا 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ انشاءاللہ ایسا خواب نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ تعلیمات انسان کے دل کو سکون دیتی ہیں اور خوف سے بچاتی ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل خوابوں کے نام پر بہت سے غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں۔ بعض لوگ ہر خواب کو قسمت کا فیصلہ سمجھ لیتے ہیں۔ بعض خوابوں کی بنیاد پر شادی، کاروبار یا دیگر اہم فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں عقل، مشورے، استخارہ اور شرعی اصولوں کے مطابق فیصلے کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ خواب کبھی بھی شریعت کا متبادل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی خواب قرآن و سنت کے خلاف بات بتائے تو اس خواب پر عمل نہیں کیا جا سکتا، چاہے خواب دیکھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اسلام میں دین کا معیار وہی ہے، خواب نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوابوں کا احترام کرتے تھے، مگر دین کے احکام صرف قرآن اور سنت سے لیتے تھے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص سچا خواب دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو اچھے خواب آ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خواب لازماً سچا ہو یا اس کی تعبیر ضروری ہو۔ بعض اوقات انسان دن بھر کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، رات کو وہی چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ ایسے خواب کو علماء حدیث اور نفس کہتے ہیں، یعنی نفس یا ذہن کی باتیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہو تو ممکن ہے خواب میں بھی امتحان دیکھے۔ اگر کوئی سفر کی تیاری میں مصروف ہو تو خواب میں سفر ہی دیکھے رہے۔ یہ خواب عام طور پر کسی خاص تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ کیا ہر شخص خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے خاص علم کے طور پر عطا فرمایا۔ آج اگر کوئی شخص ہر خواب کی تعبیر بتانے کا دعویٰ کرے تو اس کی بات کو بغیر دلیل کے قبول نہ کرنا چاہیے۔ خوابوں کی تعبیر ایک نہایت نازک معاملہ ہے اور اس میں اندازے یا قیاس آرائی سے کام لینا درست نہیں۔ بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر لکھ دیتے ہیں یا ہر کسی سے تعبیر پوچھتے پھرتے ہیں۔ یہ رویہ مناسب نہیں۔ اگر خواب اچھا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر تعبیر جاننے کی ضرورت محسوس ہو تو کسی دیندار، سمجھدار اور علم رکھنے والے شخص سے مشورہ کریں، نہ کہ ہر دعوے دار کے پاس جائیں۔ اسلام ہمیں توہمات سے بچاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دن کا خواب ضرور سچا ہوتا ہے یا فلاں وقت کا خواب ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی عمومی تعلیم موجود نہیں کہ کسی خاص دن یا گھڑی کے خواب کو لازماً سچا قرار دیا جائے، اس لیے ایسی باتوں کو دین کا حصہ سمجھنا درست نہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ ڈراؤنا خواب دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا ہے یا جنات کا اثر ہے، حالانکہ ہر ڈراؤنا خواب جادو یا آسیب کی علامت نہیں ہوتا۔ اکثر ایسے خواب شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے گھبرانے کی بجائے مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر سونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہونا، مسنون اذکار پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی اچھے خوابوں اور قلبی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سونے سے پہلے مختلف دعائیں پڑھتے تھے اور امت کو بھی ان کی تعلیم دیتے تھے۔ جب انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے تو اس کا دل بھی مطمئن رہتا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کی امید ہوتی ہے۔ ناظرین، خواب انسان کی زندگی کا ایک دلچسپ پہلو ضرور ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خوابوں کو ان کی صحیح حیثیت میں رکھا جائے، نہ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا جائے اور نہ ہی ان پر پوری زندگی کی بنیاد رکھ دی جائے۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نیک اعمال، نماز، دعا، تقوی اور قرآن و سنت کی پیروی میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی اچھے خواب کے ذریعے خوشخبری عطا فرمائے تو اس پر شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا خواب آئے تو اللہ کی پناہ مانگے اور اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ یاد رکھیں، ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان اور اس پر کامل بھروسہ ہے۔ اگر قرآن مجید میں خوابوں کا سب سے نمایاں واقعہ تلاش کیا جائے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے۔ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ ایک غیر معمولی خواب ہے، اس لیے انہوں نے نصیحت فرمائی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں 2 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ ہر خواب ہر شخص کو نہیں سنانا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ کہ بعض لوگ نعمتوں پر خوش ہونے کے بجائے حسد کرتے ہیں، اس لیے عقل اور حکمت سے کام لینا ضروری ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہی خواب حقیقت بنا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت، حکومت اور بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی خواب کی تعبیر فوراً پوری نہیں ہوتی، بلکہ کئی سال بعد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اسے پورا فرماتا ہے۔ کیا استخارے کے بعد خواب آنا ضروری ہے؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر استخارہ کیا جائے تو لازماً خواب آئے گا، اور اگر خواب نہ آئے تو استخارہ قبول نہیں ہوا۔ لیکن قرآن و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔
استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ اگر استخارہ کے بعد دل کسی جائز کام کی طرف مطمئن ہو جائے، حالات آسان ہونے لگے یا مناسب اسباب پیدا ہو جائے، تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی علامت ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر استخارے کے بعد کوئی خواب آئے۔ اسی طرح اگر خواب آ بھی جائے تو وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کن اشارہ ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں، اس لیے استخارے کو صرف خوابوں سے جوڑ دینا درست نہیں۔ کیا خوابوں کی بنیاد پر حلال و حرام کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بہت واضح ہے، ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب قیامت تک دین مکمل ہو چکا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص خوابوں میں کوئی ایسی بات دیکھے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس خواب پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اب نماز ضروری نہیں ہوگی یا کوئی حرام چیز حلال ہو گئی ہے تو ایسا خواب قابل قبول نہیں۔ دین کی بنیاد صرف قرآن کریم اور صحیح سنت ہے۔ کیا نیک لوگوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں۔ نیک انسان کو اچھے خواب آ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی انسان ہے، اسے بھی عام خواب آ سکتے ہیں، ذہنی خیالات والے خواب آ سکتے ہیں، اور کبھی ڈراؤنے خواب بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے علماء ہمیشہ کہتے ہیں کہ خواب کی وجہ سے کسی شخص کی بزرگی یا ولایت ثابت نہیں ہوتی۔ اصل معیار تقوی، اخلاص، نیک اعمال اور قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ خوابوں کی غلط تعبیر کتنے نقصانات پیدا کر سکتی ہے، ذرا تصور کیجیے۔ کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اگر وہ صرف خواب کی بنیاد پر اپنا کاروبار بند کر دے تو کیا یہ دانش مندی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح کوئی خواب دیکھ کر رشتہ توڑ دے، ملازمت چھوڑ دے یا لوگوں پر بدگمانی شروع کر دے تو اس کے نتائج بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ خواب کو خواب کی حد تک رکھیں، جبکہ عملی زندگی میں قرآن و سنت، دعا، مشورہ، استخارہ اور عقل سے رہنمائی حاصل کریں۔ برے خواب کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فرض کریں آپ رات کو خوفناک خواب دیکھتے ہیں، آپ جاگ جاتے ہیں، دل تیز دھڑک رہا ہے، گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آسان اور خوبصورت رہنمائی دی۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، شیطان کے شر سے پناہ مانگے، بائیں جانب ہلکا سا 3 مرتبہ تھپکارنے کی علامتی کیفیت اختیار کریں۔ خواب کسی سے بیان نہ کریں، اگر ممکن ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دوبارہ سو جائیں۔ یہ تعلیمات انسان کو خوف سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لے جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رات سکون والی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ مثلا باوضو ہو کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا، سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سونے کی مسنون دعا پڑھنا، دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھنا، دن بھر کے گناہوں پر توبہ کرنا، ایسے اعمال انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بناتے ہیں۔ کیا ہم خواب مستقبل کی یقینی خبر دیتے ہیں؟ یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہر خواب مستقبل کی 100% خبر ہوتا ہے۔ بعض سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ اکثر خواب انسان کے ذہن، خیالات یا شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے مستقبل جاننے کے لیے خوابوں پر انحصار کرنا درست نہیں۔ غیب کا علم، مستقبل جاننے کے لیے خوابوں پر انحصار کرنا درست نہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ خوابوں کے نام پر دھوکہ۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں شخص ولی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں جگہ خزانہ ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ فلاں کام ضرور ہو کرو۔ اسلام ہمیں یہ دعوے کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر خواب دین کے خلاف ہو
تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی خواب دوسروں پر شریعت کے خلاف حکم نافذ کرنے کا ذریعہ بن جائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ ناظرین، ہم سب اچھے خواب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہماری بیداری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، کیونکہ قیامت کے دن ہم سے خوابوں کے بارے میں نہیں بلکہ اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہماری نمازیں، ہماری سچائی، ہمارا اخلاق، والدین کے ساتھ ہمارا رویہ، حلال روزی اور بندوں کے حقوق، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان کا عمل درست ہو تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ پیارے ناظرین، خواب یقیناً انسان کی زندگی کا دلچسپ حصہ ہے، لیکن اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ اچھا خواب آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، برا خواب آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ کسی بھی خواب کو شریعت سے بڑھ کر اہمیت نہ دیں۔ اپنی زندگی کو قرآن مجید کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نماز، دعا، استغفار، صدقہ، والدین کی خدمت اور حسن اخلاق سے سجائیں۔ یاد رکھیں، سب سے خوبصورت خواب وہ نہیں جو رات کو نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی امید اور نیک اعمال کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان، نیک اعمال، خیر والے خواب، شیطان کے شر سے حفاظت، قرآن اور سنت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔